اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں العجب ہلاکن، خود پسندی ہلاکت کا باعث ہے۔ خود پسندی ہلاکت کا باعث ہے۔ اور پھر اس اگلی حدیث میں فرماتے ہیں العجل ندامتن، جلدی کرنا شرمندگی کا باعث ہے۔ بحث ہماری منطق اول میں آج جو بحث ہے وہ میرے عزیزو یہ ہونا چاہ رہی ہے تعریف النظر او الفکر۔ یہ بحث پیش کرنی ہے آپ کی خدمت میں۔ علم کی دو قسمیں تھیں، ایک تھا علم ضروری اور دوسرا علم نظری۔ علم ضروری یہ تھا جس کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن غور و فکر کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے، لیکن اس ضروری کے لیے بھی ہم نے کہا اسباب توجہ نفس کا ہونا ضروری ہے۔ علم نظری کیا تھا؟ علم نظری یہ تھا جس کے لیے غور و فکر کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر بندے کو وہ مطلب حاصل ہوتا ہے، جس میں سوچ غور و فکر کرنی پڑے، اس کو علم نظری کہتے ہیں۔ آج جو ہے وہ یہ بیان کرنا ہے، اس علم نظری کے بارے میں بھی ایک نقطہ پیش کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اچھا آپ نے کہا ہے کہ علم نظری وہ ہوتا ہے جس میں غور و فکر کرنا پڑتی ہے۔ سوال آج کے درس میں کہ الفکر ما ہوا، فکر کیا ہے؟ فکر کیا ہے؟ تو یہاں فکر کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن سب کا جو رزلٹ ہے وہ ایک ہی ہے، ساری ایک حقیقت کی طرف اشارہ میرے عزیزوں کرتی ہیں۔ میں ایک دو اور طریقے بتاتا ہوں، پھر ایک کتاب والی طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا رابط کا تو پتہ چل گیا نا، علم نظری میں کہا نا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں اس علم نظری میں نقطہ یہ بیان کرنا ہے کہ اچھا پھر فکر ہے کیا، نظر کیا ہے، فکر کیا ہے؟ تو اس فکر کی تعریف کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں کتاب سے پہلے ایک دو اشارہ کر دوں، جو آپ کو اچھی لگے وہ پسند کرنا۔ شرح شمسیہ میں فکر کی یہ تعریف کی گئی ہے الفکر ترتیب امور معلومہ لتحصیل امر مجہول۔ فکر کی تعریف یہ ہوئی ہے کہ امور معلومہ کو ترتیب دینا اس طریقے کے ساتھ کہ امر مجہول تک پہنچ جائیں۔ فکر کی تعریف یہ ہے کہ جو آپ کے پاس معلومات ہیں، جو آپ کے پاس معلومات کا انبار ہے، ان کو اس طرح مرتب کریں کہ وہ چیز جو آپ کے پاس مجہول ہے اس تک پہنچ جائیں۔ فکر امور معلومہ کو ترتیب دینا اس طرح کہ امر مجہول تک پہنچ جائیں، یہ ہے ایک تعریف فکر کی آغا جان جو شرح شمسیہ میں کی گئی ہے۔ اچھا ایک اور تعریف کرنے لگا ہوں جو ملا ہادی سبزواری نے کی ہے منظومہ میں، وہ یہ ہے، یہ بھی بڑی پیاری ہے، الفکر حرکت الی المبادی ومن المبادی الی المرادی۔ فکر حرکت ہے کس کی طرف؟ الی المبادی، مبادی یعنی معلومات جو آپ کے پاس ہیں۔ فکر کیا ہے؟ حرکت ہے الی المبادی، معلومات کی طرف، اور پھر ومن المبادی الی المرادی، مبادی یعنی پھر ان معلومات سے پھر حرکت کرتی ہے کس کی طرف؟ الی المرادی، مجہول کی طرف، معلومات سے اس مطلب کو حل کر کے جو اس کے پاس ہیں پھر آتی ہے اس مجہول کی طرف اور اس کو مطلب ہے واضح کر دیتی ہے۔ پھر سننا، فکر کیا ہے؟ الفکر
حرکتن الی المبادی و من المبادی الی المرادی. مبادی یعنی معلومات کی طرف حرکت ہے، اور مبادی یعنی معلومات سے پھر مرادی اس مجہول چیز جو اس کی طرف حرکت کا نام ہے. خود ابھی جو اس کتاب کے اندر آغا ہے مظفر نے رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے. فکر کیا ہے آغا؟ فکر کیا ہے؟ الفکر حرکت العقل بین المعلوم والمجہول. سبحان اللہ، کتنی پیاری تعریف ہے. فکر کیا ہے؟ عقل کا معلوم اور مجہول کے درمیان حرکت کرنا، یہ فکر کہلاتا ہے. یہ فکر ہے. فکر کیا ہے؟ الفکر حرکت العقل بین المعلوم والمجہول. عقل کا معلوم اور مجہول کے درمیان حرکت کرنا، یہ ہے فکر. اب آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا ہے کہ جب فکر کی تعریف آپ کے لیے واضح ہو گئی تو اس فکر کے لیے بنیادی طور پر اس عمل میں عقل پر 5 دور گزرتے ہیں. اس فکر کے سلسلے میں، ٹھیک ہے، عقل پر 5 دور گزرتے ہیں. پہلا مشکل مجہول کا سامنا. مجہول کا سامنا ضروری ہے. عقل پر فکر جب کرتے ہیں نا تو عقل پر 5 دور گزرتے ہیں. پہلا مرحلہ آغا جان مشکل کا سامنا ہے. جب تک میرے عزیز بھائیوں انسان توجہ نہ کرے کہ ایک چیز نہیں جانتا ہے اس کے حل کے لیے حرکت ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے کہ ایک چیز وہ نہیں جانتا تو وہ حرکت کرے گا؟ وہ تو بیٹھا رہے گا نا. لہذا یہ اگر میں کہہ دوں تو محسوس نہ کرنا، جو بندہ جاہل ہے وہ آرام پسند ہے، اس کو پتہ جو نہیں ہے میں کیا میرے لیے مجہول ہے اور اس کے لیے میں نے حرکت کرنی ہے، یہ چیز کو میں نے حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ لہذا جاہل ہے تو سکون سے ہے. جتنا جتنا علم آتا جائے گا پتہ چلتا جائے گا، حرکت میں آتا جائے گا، پتہ چلتا جائے گا مجھے اس چیز کا بھی پتہ نہیں، مجھے اس چیز کا بھی پتہ نہیں، تو حرکت میں آئے گا. تو پہلی چیز ہے آغا جان فکر کے لیے جو عقل پہ دور گزرنے ہیں، مجہول کا سامنا ہے. مجہول، پتہ ہو کہ میں اس چیز کو نہیں جانتا، یہ پہلا مرحلہ ہے. جب تک انسان توجہ نہ کرے ایک چیز نہیں جانتا اس کے حل کے لیے حرکت نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے پہلی چیز. دوسرا مرحلہ جو عقل پر گزرتا ہے وہ ہے مشکل کی نوع کی شناخت. مشکل کا سامنا پہلا. دوسرا مرحلہ مشکل کی نوع کی شناخت ہے کہ یار یہ جو چیز مجھے نہیں آتی ہے یہ فقہ کا مسئلہ ہے، اصول کا مسئلہ ہے، عقائد سے مربوط ہے. ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ کس سے ہے تاکہ میں اس مشکل کو اسی سے جا کر ڈھونڈوں. عقائد کا مسئلہ ہے تو عقائد کی کتابوں میں ڈھونڈوں گا، فقہ کا مسئلہ ہے تو فقہ سے ڈھونڈوں گا، منطق کا ہے تو منطق سے ڈھونڈوں گا، اصول کا ہے تو اصول سے ڈھونڈوں گا. مجھے اس مشکل کا سامنا جب ہو تو میں اس مشکل کی نوع کو پہچانوں کہ یہ کس قسم کا مسئلہ مجھے پیش آیا ہے تاکہ میں اسی کے پاس جاؤں. کیونکہ میرے عزیزو بعض اوقات عقل ایک مشکل کا سامنا کرتی ہے لیکن مشکل کی نوع نہیں پہچانتی کہ یہ مشکل کس قسم کی ہے. جب تک اس کی نوع نہیں پہچانے گا وہ آگے حرکت نہیں کر سکے گا. کہاں جائے گا؟ سرگردان. پھر آگا پہلے مشکل کا سامنا کرنا ضروری ہے، پھر مشکل کی نوع کی شناخت، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے جو عقل پر گزرتا ہے عقل کی مشکل سے اپنے پاس ذخیرہ شدہ معلومات کی طرف حرکت. اب عقل حرکت کرتی ہے اپنی مشکل لے کر، اپنی مشکل لے کر معلومات کی خدمت میں پہنچ جاتی ہے. جو اس کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہے نا، عقل مشکل سے چلتی ہوئی اپنی معلومات کی خدمت میں پہنچتی ہے.
یہ ہے تیسرا مرحلہ. اور چوتھا مرحلہ کیا آئے گا جان؟ عقل دوبارہ. اچھا یہ عقل جو مشکل سے معلومات کی طرف گئی ہے اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ حرکتیں کیا تھی؟ حرکت طولی ہے، ادھر سے ادھر گئی ہے. ابھی چوتھے مرحلے والی حرکت عرضی کا میں نام دے رہا ہوں، اسی اپنی معلومات کے ارد گرد گھومتی ہے. چوتھا مرحلہ عقل کا کیا آئے گا جان؟ دوبارہ عقل کیا کرتی ہے؟ معلومات کے درمیان حرکت کرتی ہے، انہیں اپنی معلومات کے درمیان گھومتی ہے، بررسی کرتی ہے. کیوں؟ تلاش کرتی ہے تاکہ مشکل کے حل کو تلاش کرے، مشکل کے حل کرنے کی صلاحیت رکھنے والی معلومات کو درست تشکیل دے، ان کو بنائے، یہ کرتی ہے. اور یہ مرحلہ نا میرے عزیزو فکر کا مشکل ترین مرحلہ ہے، ڈھونڈنا اس مشکل کا. جب معلومات کے اندر گھومتا ہے، ادھر اس معلومات ادھر معلومات ڈھونڈتا ہے، جو یہ مشکل ترین مرحلہ ہے. چونکہ ہر معلوم ہر مجہول کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ڈھونڈنا ہے کہ مشکل کا حل صحیح کیا ہے، بڑا مشکل کام ہے. اس مرحلے میں کبھی کبھی عقل اس مرحلے میں کئی دن اور ہفتے رہتی ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتی ہے تاکہ نتیجے کو حاصل کرے. اور کبھی کبھی جو ہے بہت جلدی اور آنکھ جھپکنے میں اپنے مطلب تک پہنچ جاتی ہے. اگر مطلب ہو سادہ، مسئلہ سادہ ہو تو جلدی پہنچتی ہے، مسئلہ مشکل ہو تو عقل معلومات میں ڈھونڈ 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 کے کئی ہفتے لگا دیتی ہے. چوتھا مرحلہ یہ تھا. اور پانچواں مرحلہ یہ ہے ماشاءاللہ دست پر. ٹھیک، اپنے پاس موجودہ علمی سرمایہ کی مدد سے عقل کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے علمی سرمایہ سے جس معلوم کو تالیف کیا ہے کہ یہ میری مشکل کی حل ہے، اس معلوم تالیف کو لے کر اس مطلوب کی طرف حرکت کرتی ہے. وہ مطلوب، وہ جو مجہول تھا نا، اس معلوم سے اس مجہول کو وہ حل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آخری تین جو ہیں، یہی تین آخری مرحلے اور تین حرکتیں فکر اور نظر ہیں. ٹھیک. اور اسی کے درمیان عقل کی جو حرکت ہے یہی فکر کہلاتی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں کیا پیش کیا گا جان؟ فکر کی تعریف کی ہے، عقل کا معلوم اور مجہول کے درمیان حرکت کرنا. اور پھر دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اسی فکر کرنے کے لیے عقل پر 5 دور گزرتے ہیں. پہلے نمبر پر مشکل کا سامنا ہونا ضروری ہے، پھر مشکل کی نوع کی شناخت ہو کہ یہ کس کی مشکل ہے، فقہ کی ہے، عقائد کی ہے، منطق کی ہے، کس کی ہے، میں اسی سے جا کے اس کو ڈھونڈوں. اور تیسرے مرحلے میں عقل مشکل سے جاتی ہے معلومات کی خدمت میں کہ جی میری پاس مشکل ہے، معلومات تم بتاؤ اس مشکل کا حل کیا ہے، گئی معلومات کے پاس. اور چوتھے مرحلے میں عقل انہی معلومات کے گرد گھوم رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے. معلومات جو اس کے پاس ہیں وہ اپنی مشکل کا حل معلومات ان کے اندر ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے اور مناسب حل کی تالیف میں ہے تاکہ معلومات کو وہاں سے مرتب کرے. معلومات کو مرتب کرتی ہے، انہی معلومات میں حرکت کر کے عقل چوتھے مرحلے میں، اور پانچویں مرحلے میں بسم اللہ کر کے پھر وہ جو معلومات کو تالیف کیا ہے اس سے مطلوب کی طرف حرکت کرتی ہے، آتی ہے اپنے مجہول کی خدمت میں اور اس کو وہ حل کر دیتی ہے. یہ 5 مرحلے جو عرض کیے ہیں، ان 5 میں جو آخری 3 ہیں، آخری 3 کہاں سے بھلا؟ پہلے 2 کو چھوڑ دیں، مشکل کا سامنا، مشکل کی نوع کی شناخت، یہ 2 چھوڑ دیں، اور اگلے 3 مرحلے عقل کا مشکل کی طرف حرکت، عقل کا دوبارہ معلومات کے درمیان گھومنا اور بررسی کرنا مشکل کے حل کے لیے، اور پھر معلومات کو لے کر دوبارہ حرکت کرنا عقل کا کس کی طرف؟ جان مشکل کو حل کرنے کے لیے. یہ جو آخری 3 مرحلے ہیں انہی کا نام فکر ہے. یہ جو ہم نے کہا عقل کا معلوم اور مجہول میں حرکت کرنا، یہی آخری 3 کو فکر کا نام دیتے ہیں علماء منطق. ٹھیک ہے. اچھا، اکثر اوقات عزیزو ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر یہ سارے 5 مرحلے گزرتے ہیں، مشکل کا سامنا بھی، نوع بھی،
اور پھر اگلے مراحل جو ہیں عقل کا مشکل کی طرف جاننا، چوتھے میں مشکل کو ڈھونڈنا ادھر معلومات کے اندر، اور پھر ان معلومات سے جو رزلٹ لی ہے مجہول کو حل کرنا، یہ سارے پانچوں مراحل انسان پر گزرتے ہیں لیکن اسے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر اوقات یہ مراحل آنکھ جھپکنے سے تیز گزر جاتے ہیں، جلدی جلدی وہ سارے مراحل سے عقل گزرتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انسان اس پہ متوجہ نہیں ہے، لہذا کہا گیا انسان کی فطرت میں سوچ و بچار کا جوہر رکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آغا جان البتہ ایک نقطہ اور دے رہے ہیں، وہ یہ ہے ہاں جس کے پاس حدس کی قوت ہوتی ہے، حدس کا مطلب یہاں اندازے کی قوت ہوتی ہے، وہ نا ایک ہی حرکت میں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے اور نو کی شناخت ہو جاتی ہے تو ایک ہی حرکت میں معلوم سے مجہول تک پہنچ جاتی ہے۔ جن کے پاس حدس کی قوت قوی ہوتی ہے ان کے لیے یہ فکر کے یہ مراحل جو ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک ہی حرکت میں سیدھے معلوم سے مجہول تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے مثلا انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، عارف لوگ ہیں، انسان ہے، یہ برجستہ لوگ ہیں جن کی حس قوی ہے، ان کو یہ سارے مراحل طے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں جان، سیدھا ایک ہی حرکت میں معلوم سے مجہول تک پہنچ جاتے ہیں، اور اسی کا نام حدث ہے۔ حدث یعنی ایک ہی حرکت سے معلوم سے مجہول تک پہنچ جانا، ٹھیک ہے۔ اور حتیٰ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الہام کا پہلا درجہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے، یہ خاص لوگوں جن کی یہ قوت حدث قوی ہوتی ہے ان کو نا یہ جو فکر کی 3 حرکتیں ہم نے بتائی ہیں، پہلی 2 کو تو چھوڑ دیا تھا نا 5 مراحل میں سے، آخری جو 3 تھے پہلی 2 کی اس حدث والے کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ سیدھا ایک ہی حرکت سے معلوم سے مجہول تک پہنچ جاتا ہے۔ اور منطقیوں نے اس لیے جو حدثی قضایا ہیں ان کو بدیہیات میں سے شمار کیا ہے، بدیہیات میں سے شمار کیا ہے۔ پھر عزیزو البتہ آخر میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ اہل منطق نے کہا ہے ہو سکتا ہے، توجہ، ایک قضیہ ایک شخص کے لیے بدیہی ہو جبکہ دوسرے کے لیے نظری ہو، ایک ہی قضیہ ہے، ایک کے لیے بدیہی ہے اور دوسرے کے لیے نظری ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا ماد اس لیے کہ پہلے شخص کے پاس قوت حدس ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ غور و فکر سے بے نیاز ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہو گیا ضروری، ٹھیک ہے، جبکہ دوسرے شخص کو مشکل کی نوع کی شناخت کے بعد معلوم کی تحصیل کے لیے ان حرکات کو طے کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے نا گجان ایک قضیہ ایک کے لیے بدیہی ہو دوسرے کے لیے نظری ہو، بدیہی کس کے لیے ہو جس کے پاس قوت حدس ہے، اور دوسرے جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے نظری ہو، ٹھیک ہو گئی بات۔ اور نقطہ ایک آخر میں عرض کر دوں کہ حدس اور فکر کے درمیان فرق کیا ہے۔ آپ نے درمیان میں آخر میں کہا نا جن کی قوت حدس قوی ہوتی ہے، اور پہلے فکر کی بات کر رہے تھے، ذرا دقت غور فرمانا، یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پس حدس اور فکر کے درمیان کیا فرق ہے؟ فکر جو ہے تدریجی معلومات سے مجہول تک جاننا ہے، فکر کے لیے تدریجاً معلومات سے مجہول تک جاننا ہوتا ہے میرے عزیزو، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو فکر کے مراحل ہیں، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں، دوسرے سے پھر تیسرے میں، تیسرے سے پھر چوتھے میں، ٹھیک ہے، وہ جو فکر کے آخری 3 مراحل تھے ان سے تدریجاً عقل گزرتی ہے، فکر کرتی ہے، لیکن جو حدث ہے اس میں آپ کو بتایا ہے سیدھا ایک ہی حرکت سے معلوم سے مجہول تک بندہ پہنچ جاتا ہے، یہ ہے ان کے درمیان فرق۔ اب جو خلاصہ آپ کی خدمت میں بندے حقیر فقیر سراپے تقصیر نے پیش کیا ہے، ٹوٹل اس کے اندر 3 مطلب عرض کیے ہیں، ایک فکر کی تعریف کی ہے، دوسرا
عقل کے اوپر گزرنے والے 5 مراحل بیان کیے ہیں، اور تیسرا حدث اور فکر کے درمیان فرق بیان کیا ہے آپ کی خدمت میں۔ ٹوٹل مطلب ہی 3 ہیں، نظر اور فکر کی تعریف، اور نظر اور فکر کرنے کے لیے عقل کے اوپر گزرنے والے 5 مراحل، اور حدث اور فکر کے درمیان فرق، یہ مطلب بیان ہوئے۔ اب آ جائیے عبارت آ جان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف النظر او الفکر، نظر یا فکر کی تعریف۔ نعرف مما سبق ان النظر او الفکر فکر المقصود منه اجراء عملیت عقلیت فی المعلومات الحاضرۃ لاجل الوصول الی المطلوب۔ نعرف، ہم پہچانتے ہیں، جو مما سبق، جو پہلے گزرا اس سے ہم کیا کرتے ہیں اگر جان، پہچانتے ہیں، اس سے ہم پہچانتے ہیں، جان سکتے ہیں، پہچانتے ہیں جو پہلے گزرا۔ کیا کہ نظر یا فکر، المقصود منہ، نظر اور فکر سے مقصود کیا ہے، اجراء عملیت عقلیت فی المعلومات الحاضرہ، عقل عملی کو جاری کرنا ہے معلومات حاضرہ میں۔ کیوں؟ لأجل الوصول الی المطلوب، مطلوب تک پہنچنے کی خاطر۔ نظریہ فکر سے کیا مقصود بتایا ہے، اجراء عملیت نقلیہ، عقل عملی کو جاری کرنا ہے معلومات حاضرہ میں، لأجل الوصول الی المطلوب، تاکہ مطلوب و مجہول تک پہنچ جائیں۔ والمطلوب هو العلم بالمجہول الغائب، مطلوب جو ہے وہ علم ہے مجہول غائب کا۔ وبتعبیر آخر ادق ان الفکر هو حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، بے تعبیر دیگر اور تعبیر دقیق ترین تعبیر کے مطابق فکر کیا ہوا، فکر یہ ہے حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، عقل کا معلوم اور مجہول کے درمیان حرکت کرنا ہے۔ وتحلیل ذالک، اس تعریف کی تحلیل یہ ہے، ان الانسان اذا واجہہ بعقلہ المشکل المجہولہ، انسان جب اپنی عقل کے سامنے مشکل مجہول کا سامنا کرتا ہے، وعارفہ انہ من ای انواع المجہولات، اور وہ پہچانتا ہے کہ یہ مجہولات کی انواع میں سے کون سی قسم ہے، ہوا فاضع عقلہ الی المعلومات الحاضرۃ عندہ، تو پس اس کی عقل پناہ لیتی ہے، فاضع پناہ لیتی ہے اس کی عقل معلومات حاضرہ کی طرف، عندہ جو اس کے پاس ہیں، المناسبۃ لنوع المشکل، اور وہ مناسب ہیں مشکل کی نوع کے مطابق۔ فاضع عقل، اس کی عقل پناہ لیتی ہے معلومات حاضرہ کی طرف، عندہ جو اس کی عقل کے پاس ہیں، البتہ ہر معلومات نہیں، المناسبۃ لنوع المشکل، وہ جو مناسب ہیں مشکل کی نوع کے مطابق۔ وعندئذ یبحث فیہا ویتردد بینہا بتوجیہ النظر الیہا، ٹھیک، ویبحث فیہا معلومات حاضرہ میں وہ بررسی کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے، ویتردد بینہا، اور ان معلومات میں تردد کرتا ہے، بتوجیہ النظر الیہا، نظر اور فکر کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، ویسعی الی تنظیمہا فی الذہن، ویسعی الی تنظیمہا، یعنی معلومات، اور کیا کرتا ہے، معلومات کو ذہن میں منظم کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتی یؤلف المعلومات التی تصلح لحل المشکل، حتیٰ کہ وہ معلومات کو تالیف دیتا ہے، وہ معلومات جو مشکل کے حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ فَإِذَا اسْتَطَاعَ ذَلِكَ، جب وہ اس معنی کو کیا کر لیتا ہے جان، مستطیع ہو جاتا ہے، وَوَجَدَ مَا يُؤَلِّفُهُ لِتَحْصِيلِ غَرْضِهِ، اور پا لیتا ہے
اس چیز کو جو اس نے تالیف کی ہے اپنے غرض کی تحصیل کے لیے، اپنے غرض کو حاصل کرنے کے لیے جو اس نے قضیہ بنایا، جو اس نے تالیف کی ہے، تحرک عقلہ حینئذ منہا الی المطلوب، اس کی عقل اس وقت حرکت کرتی ہے منہا معلومات سے الی المطلوب، مطلوب مجہول کی طرف، آنی معرفت المجہول وحل المشکل، یعنی مجہول کی معرفت اور مشکل کے حل کی طرف عقل حرکت کرتی ہے۔ فَتَمُرُّ عَلَى الْعَقْلِ اِذَنْ بِهَذَا التَّعْلِيلِ خَمْسَةُ أَدْوَارٍ، پس عقل پر یا بِهَذَا التَّعْلِيلِ اس تعلیل کی بنا پر، فَتَمُرُّ خَمْسَةُ أَدْوَارٍ پس عقل پر اس تحلیل کی بنا پر 5 ادوار گزرتے ہیں۔ پہلا دور، توجہ عزیزو، مواجہۃ المشکل المجہول، یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے مشکل کا سامنا، مشکل جو کہ مجہول ہے اس سے روبرو ہونا، اس کا سامنا کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ تو معرفت النوع المشکل، مشکل کی نوع کا پہچاننا، فقد یواجہ المشکل ولا یعرف نوعہ، کبھی کبھی انسان مشکل کا سامنا کرتا ہے، ولا یعرف نوعہ، لیکن جو ہے اس نوع مشکل کو وہ نہیں پہچانتا ہے۔ تیسرا مرحلہ جی، حرکت العقل من المشکل الی المعلومات المخزونۃ عندہ، تیسرا مرحلہ عقل کا حرکت کرنا مشکل سے معلومات جو مخزونہ انبار ہیں عندہ اس کے پاس، عقل کا مشکل سے معلومات المخزونہ عندہ جو اس کے پاس جمع ہے عقل کے پاس، اس کی طرف حرکت کرنا، یہ حرکت طولی ہے۔ چوتھا مرحلہ حرکت العقل ثانیاً بین المعلومات، عقل کا حرکت کرنا دوبارہ معلومات کے درمیان، یہ حرکت عرضی ہے، یعنی خود انہی معلومات میں گھوم رہی ہے۔ للفاظ عنہا، معلومات میں کیا کرتی ہے؟ للفاظ عنہا، معلومات سے بررسی کرنے کے لیے، وتالیف ما یناسب المشکل، اور تالیف دینے کے لیے جو مشکل کے مناسب ہے، ویصلح لحلہ، اور مشکل کے حل کی جو چیز صلاحیت رکھتی ہے۔ پانچواں مرحلہ ہے حرکت العقل ثالثاً من المعلوم الذي استطاع تالیف مما عنده الى المطلوب۔ پانچواں مرحلہ کا جان یہ ہے کہ عقل تیسری مرتبہ معلوم سے، وہ معلوم جو اس نے تالیف پایا ہے، مما عنده، جو معلومات اس کے پاس تھی اس سے جو اس نے تالیف کی ہے، کیا کرتی ہے عقل؟ الی المطلوب، مطلوب کی طرف حرکت کرتی ہے۔ حرکت العقل ثالثاً، عقل کا حرکت کرنا تیسری مرتبہ معلوم سے جو اس نے تالیف کیا ہے، جو معلومات اس کے پاس تھی، کس کی طرف؟ الی المطلوب، مطلوب کی طرف۔ وَهَذِهِ الْأَدْوَارُ الثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ أَوِ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ هِيَ الْفِكْرُ وَمِن نَظْرُ، یہ ادوار ثلاثہ اخیرہ، یعنی یہ آخری 3 دور، کہاں سے بلا؟ حرکت العقل من المشکل الى المعلومات، حرکت العقل ثانیاً بین المعلومات، حرکت العقل ثالثاً من المعلوم الذي استطاع الى المجہول، یہ جو آخری 3 مرحلے ہیں یہ مراد ہیں۔ یا حرکات ثلاث، هي الفکر والنظر، یہ فکر یا نظر ہے، وَهَذَا معنی حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، اور یہ معنی عقل کا حرکت کرنا معلوم اور مجہول کے درمیان۔ وہ جو شروع میں ہم نے کہا تھا فکر یعنی عقل کا حرکت کرنا معلوم اور مجہول میں، یہی آخری 3 مراحل جو ہیں یہی فکر ہے۔ وَهَذِهِ الْأَدْوَارُ الْخَمْسَةُ قَدْ تَمُرُّ عَلَى الْإِنسَانِ فِي تَفْكِيرِهِ وَهُوَ لَا يُشْعِرُ بِهَا، یہ ادوار خمسہ، یہ 5 ادوار کبھی کبھی انسان کی فکر پر گزرتے ہیں، وَهُوَ لَا يُشْعِرُ بِهَا، اور وہ ان ادوار کا شعور نہیں رکھتا۔ فَإِنَّ الْفِكْرَ يَجْتَازُهَا غَالِبًا بِأَسْرَعَ مِنْ لَمْحِ الْبَصَرِ، فکر پر یہ ادوار غالباً آنکھ جھپکنے سے زیادہ تیز گزر جاتے ہیں۔
फ़इन्नल फ़िक्र यजताज़ुहा, फ़िक्र जो है यजताज़ुहा, ये 5 अदवार गुजरते हैं गालिबन आंख झपकने से भी ज्यादा तेज। अला अन्ना ला यखलु मिन्ना इंसान फी अक्सर तफकीरात, बिना बर इसके कि ये अदवार जो है ला यखलु मिन्ना, इन अदवार से इंसान अपनी अक्सर तफकीरात में जो है खाली नहीं है। वलिज़ा कुलना इन्नल इंसान मफ्तूरन अला तफकीर, इसलिए हमने कहा है कि इंसान जो है फितरी तौर पर सोचने वाला है। ठीक है, नाम वो जो मतलब बताया था कि जिनके पास कुव्वे हदस होती है, अंबिया, अम्मा, आरिफ लोग, इंसान बरजस्ते, उनके लिए ये अदवार जो फ़िक्र के हैं ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो जो है ना एक ही हरकत में मजहूल तक पहुंच जाते हैं। उस मतलब को यहाँ बयान करना चाह रहे हैं। ना मन लहू कुव्वतुल हद से यस्तगनियनिल हरकतैनिल ऊलयैन, जी हाँ, जिसके पास कुव्वे हदस होती है, यस्तगनियनिल हरकतैनिल ऊलयैन, वो पहली 2 हरकतों से बेनियाज होता है। पहली 2 हरकतों से मुराद, अगर 5 मराहिल को देखें हम, 5 मराहिल को मद्देनजर रख कर बताऊं 2 हरकतें आपको, तो तीसरी और चौथी, यानी 5 मराहिल को मद्देनजर रख कर पहली 2 हरकतें जो बनती हैं, इनसे मुराद तीसरी और चौथी हैं, क्योंकि वो फिक्र के मराहिल हैं आगे। व इन्नमा यंतकिलु रासन बिहरकतिन वाहिदतिन मिनल मालूमात इलल मजहूल, इन्नमा यंतकिलु रासन, मुस्तकीमन वो एक ही हरकत से मालूम से मजहूल तक मुंतकिल हो जाता है। वहाज़ा मानल हदस, और ये माना है हदस का। फलिज़ालिका यकूनु साहिबुल हदसिल कवी असरा तलक्कियन लिल मारिफ वल उलूम, बस वो जिसके पास ये कुव्वे हदस होती है, यकूनो साहिबुल हदसिल कवी, साहिब हदस कवी जो है बहुत तेज मारिफ और उलूम तक तलक्की करता है। फलिज़ालिका, इसी खातिर साहिब हदस कवी बहुत तेज मारिफ और उलूम तक तलक्की करता है और पहुँचता है। बल हुवा मिन नौइल इल्हाम व अव्वल दर्जाती, बल हुआ, बल्कि ये हदस जो है नौए इल्हाम में से है और इल्हाम का ये पहला दर्जा है। वलिज़ालिका इज़न जअलू अल क़ज़ाया अल हदसियात मिन अक़सामिल बदियात, वलिज़ालिका, इसी खातिर कि हदस के लिए मराहिल फ़िक्र नहीं है। क्या किया है? मंतकियों ने क़ज़ाए हदसियात को अक़सामे बदियात में से करार दिया है। लिअन्नहा तहसुलु बिहरकतिन वाहिदतिन मुफाजिअतन, ठीक है ना, मिनल मालूम इलल मजहूल इंद मुवाजहतिल मुश्किल, इसलिए कि ये हदसियात जो हैं, ठीक है, तहसुलु बिहरकतिन वाहिदा, एक ही हरकत से अचानक मालूम से मजहूल तक पहुंच जाते हैं। इंद मुवाजहतिल मुश्किल, मुश्किल के रूबरू होते वक्त, मुश्किल के सामना के वक्त। मिन दून कस्बिन व साईन फिक्रियन, बगैर कस्ब कोशिश और साई फिक्री के। फलम यहतज इला मारिफत नौ इल मुश्किल वला इला रुजू इलल मालूमात इंदहु व फासिया व तालीफिया, बस ये आदमी मुश्किल की नौ को पहचानने का भी मोहताज नहीं है और ना मालूमात की तरफ रजू करने का मोहताज है जो उसके पास हैं, और उन मालूमात में फास करने का और उनकी तालीफ करने का मोहताज नहीं है। ठीक है, फलम यहतज इला मारिफत नौइल मुश्किल, मुश्किल की नौ को पहचानने की जरूरत नहीं है और ना मालूमात की तरफ रजू करने की जो उसके पास है और उनमें फास करने की, उनको तालीफ करने की जरूरत नहीं है। वले अजले हाजा कालू, वले अजले हाजा, हाजा इसलिए कि फिक्र और हदस के दरमियान फर्क है, इसलिए कि फिक्र और हदस के दरमियान फर्क है। आपने देखा है कि फिक्र क्या थी, फिक्र में ये मराहिल हैं और हदस में एक ही मरहले में वो मजहूल तक पहुंचती है, फर्क है ना। वल्ले अजले हाजा कालू, मंतकियों ने फरमाया है
इन कदियतन वाहिदतन कद तकून बदीहतन इंद शख्स नजरियतन इंद शख्स आखर। एक ही कदिया कभी कभी बदी होता है एक शख्स के पास और नजरी होता है दूसरे शख्स के पास। वलैसा ज़ालिका, और ये बदी और नजरी और नज़ालिका, ये बदी हो न एक के पास दूसरे के पास, नजरी हो न ज़ालिका, ये नहीं है इल्ला मगर ये के ले अन्नल अव्वल इंदहू मिन कुव्वतिन हद से, पहले के पास, पहला यानी जिसके पास बदी है ये उसके पास कुव्वे हद से। हाँ मा यस्तगनी बिही यानी नजर वल कसबे, जिस कुव्वे हद से वो नजर और कसब से बेनियाज है। ऐ मा यस्तगनी बिही यानी हरकतें लूलैन, यानी वो कुव्वे हद जो है उसको पहली दो हरकतों से बेनियाज कर देती है। दो हरकतों से मुराद 5 मराहिल में से तीसरी और चौथी जाके बनेगी। दूना शख्स सानी, दूसरे शख्स के बगैर, यानी जिसके पास ये कुव्वे हद नहीं है। फ़इन्नहु यहताजु इला हाज़िहिल हरकातिस सलासे, ये शख्स सानी मोहताज है इन हरकात सलास का। कौन सी हरकात सलास? यही फिक्र वाली। क्यों? लितासील मालूम बाद मारिफत नौल मुश्किल, तासील मालूम, मालूम को हासिल करने के लिए बाद मारिफत नौल मुश्किल, नौ मुश्किल को पहचानने के बाद मालूम को हासिल करने के लिए। ठीक है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गजान तमाम होगी आपकी खिदमत में। टोटल मतलब जो बयान किया है तारी आज के दर्स में वो ये हुआ है, फिक्र या नज़र की तारीफ की है। फिक्र किसे कहते हैं और इस अक्ल के ऊपर कितने मराहिल गुजरते हैं, वो 5 थे, और फिक्र के वो आखिरी 3 दौर थे। और एक और फ़र्क बयान किया आपकी खिदमत में, हदस और फिक्र का। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहें अजीज़ों, सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।